إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ممتحنہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکی کرنے سے نہیں روکتا ہے، احسان کرنے سے نہیں منع کرتا ہے ان کافروں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی نہیں لڑی اور نہ ہی تم کو اپنے گھروں سے نکالا. تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو، خرچ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور اسلام نے بھی ہر ایک کافر سے قتال کا اور لڑائی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو سنجیدہ قسم کے ہیں، انسانیت نواز ہیں، انسان کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہیں اور اسلام مخالف نہیں ہے، تو اسلام نے ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سماج کے کافروں کے ساتھ اور مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے، آج کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہودیوں کے ساتھ کیسا تھا، نان مسلم کے ساتھ کیسا تھا، کافروں کے ساتھ کیسا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی راستے سے یہودی کا ایک جنازہ گزرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام نے پوچھا، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ بحیثیت انسان، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اسلام نے اس کی تکریم کا حکم دیا ہے، اسلام نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ یہ یہودی ہے اس کے ساتھ
بدسلوکی کی جائے، یہ آدمی نان مسلم ہے اس کو ستایا جائے، نہیں، کسی بھی انسان کو ستانا، ناحق مارنا، تکلیف پہنچانا یہ اسلامی شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ کافر کو بھی پریشان کرنا، ناحق ستانا اور اسے اذیت پہنچانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، ہمدردی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ موت سے آدمی کو گھبراہٹ واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے یہودیوں کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو سلام میں بد دعا دیتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا کا جواب بد دعا سے نہیں دیا، بس یہ کہا وعلیکم، اور تم پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جواب دے دیا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا اور نصیحت کی اور نرمی کی تاکید کی۔ تو یہودی سلام کرتے تھے، بد دعا بھیجتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف وعلیکم کہہ دیتے تھے، یہی اس کا جواب ہوتا تھا۔ آپ اپنی زبان سے موت کا یا بد دعا کا صیغہ بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، اس حقیقت کو جاننا ہو تو اس واقعے کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ یہودی بچہ نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کے پاس آتا تھا، نبی کے ساتھ رہتا تھا، مدینہ کا واقعہ ہے، اور وہ بچہ بیمار ہو گیا اور ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے اور اس بچے کی عیادت کیے، اس بچے کی عیادت کیے، تیمارداری کیے، مریض کا حال چال پوچھے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور یہودی بچے کے گھر گئے اور وہاں اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا اور اس کی عیادت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا کہ آپ سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتے تھے اور ان لوگوں کے حقوق کو سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان تو چھوڑیے، مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کی نرمی اور خیرخواہی تھی وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم بات کریں، کیونکہ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا۔ حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ حضرت ثمامہ خود کہتے تھے کہ میری نگاہ میں اس روئے زمین پر سب سے بدترین چہرہ محمد کا چہرہ ہے۔ بڑے ہی خطرناک آدمی تھے، نجد کیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ان کو گرفتار کر لیا۔ مجرم آدمی ہے ثمامہ بن اسال، یہ کافر تھے، مجرم آدمی تھے۔ مسلمانوں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا، 3 دن تک آپ باندھے رکھے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ نے ان کی جان بخش دی، ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت ثمامہ نبی کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ کہا کہ اے محمد، اس روئے زمین پر سب سے بدترین چہرہ میری نگاہ میں آپ کا تھا، لیکن آپ کا چہرہ آج مجھے سب سے اچھا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے بدترین شہر اس روئے زمین پر مدینہ شہر تھا، لیکن آج میں اسلام قبول کر لیا ہوں۔ سب سے خوبصورت شہر یہ مدینہ ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بدترین دھرم اور مذہب اسلام تھا میری نگاہ کے اندر، لیکن آج کی دن سے میری نگاہ میں، میرے دل میں سب سے بہترین اور سب سے پیارا مذہب اسلام کا مذہب ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کر دیا۔
اور حضرت سمامہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نجد سے جو گیہوں مکہ پہنچتا ہے، اگر آپ صرف ایک مرتبہ حکم دے دیں، اشارہ کر دیں، مکہ والوں کو اور مکہ کے آس پاس کے لوگوں کو گندم کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اخلاق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو گندم جا رہا ہے، جو خوراک جا رہی، اناج جا رہا ہے، ان کو سیل کرو، بھیجو، روکو مت۔ آپ چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے کہ دانہ مت بھیجو، مکہ والے تڑپ تڑپ کر کے ہلاک و برباد ہو جائیں، لیکن سماع بن السال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرب باسلام ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، جبکہ یہ خونی آدمی تھے، ان کا قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی جان بخش دی اور وہ مسلمان ہو گئے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے، کنٹرول میں آئے، آپ نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا اور قتل نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا غیر مسلموں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، ایک درخت کے سائے میں ایک دیہاتی آیا اور آپ کی تلوار کو درخت سے اتار کر کے بالکل آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہا ہے محمد تمہاری جان اب کون بچائے گا، اب تمہاری جان مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا میرا رب مجھ کو بچائے گا، اللہ مجھ کو بچائے گا۔ دیہاتی اللہ کا نام سنتے ہوئے تھرا گیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، سوچیے کتنی بار صبح شام اللہ کا درس، اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، ہم کہاں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ وہ دیہاتی آدمی کافر ہوتے ہوئے، مشرک ہوتے ہوئے، دیہاتی ہوتے ہوئے، وہ اللہ کا نام سنتے ہوئے تھرا گیا اور اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار سنبھالی اور پھر اس کے سر کے پاس پہنچ کے کہتے اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اور دیہاتی گڑگڑانے لگا اور کہا کہ آپ احسان کر دے تو میری جان بچ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ آپ نے اس کو کیا معاف کیا؟ اس معافی اور اس حسن اخلاق کی وجہ سے وہ آپ پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صادق تھے، امین تھے۔ نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، اور آپ مکہ والوں کے ساتھ اور اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ مجبور ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اپنی امانت نبی کے پاس لا کر کے رکھتے تھے۔ اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، ہجرت کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اور خون بہانے کے لیے، نبی کی جان مارنے کے لیے آپ کے دروازے پر اور دیوار کے سائے میں ننگی تلوار لیے ہوئے کئی نوجوان کھڑے ہیں، اور ایسے وقت میں جہاں آپ کی جان کا خطرہ ہے، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں اور کہنے کہ یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے۔ ان سب کی امانتوں کو دینے کے بعد ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اس سے پہلے ہجرت کی آیت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبوں کی امانتوں کو واپس کیا اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو امانت تھی وہ کن کی امانت تھی؟ آپ سوچیں یہ کن کی امانت تھی؟ یہ غیر مسلموں کی امانت تھی۔ مکہ کے اندر جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس کر دیا، یہ نہیں کہ لے کے بھاگ گئے۔ یہ آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ دشمنوں کے مال کو واپس کر رہے ہیں، ان کی امانتوں کو لوٹا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے وہی لوگ تھے جو آپ کو ستاتے تھے، مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شب ہجرت میں آپ کا خون کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے بالکل دروازے پہ ننگی تلوار لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، مگر آپ لوگوں کا مال واپس کر رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں کہ آپ غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ ہجرت کا سفر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ بن اریقط سے آپ نے سودا کر لیا کہ تم مجھ کو مکہ سے مدینہ نئے راستے سے، لمبے راستے سے
بالکل حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ گے، اور اجرت کے طور پر کتنی دولت ہے، کتنی رقم ہے، چند درہم، چند پیسہ. لیکن مکہ کے اندر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو محمد کو زندہ مردہ لائے، اسے 100 سرخ اونٹ ملے گا، 100 سرخ اونٹ ملے گا. اور آپ یہاں پہ سودا کر رہے ہیں کس سے؟ ایک کافر آدمی سے، چند درہم پر، کہ وہ مکہ سے مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچائے نئے راستے سے. عبداللہ بن اویقت سے آپ نے سودا کر رہے ہیں. عبداللہ بن اویقت کون ہے؟ جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. کافر سے آپ نے سودا کیا، کافر سے آپ نے کرائے پر سواری، کرائے پر ان کو رکھا، نہیں ڈرائیور کے طور پر، راستہ بتانے کے طور پر. آپ کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن اویقت یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ مکہ کا وہ شخص ہے جو انسانیت نواز ہے. بکنے والا آدمی نہیں ہے کہ چند پیسوں کی لالچ میں آئے، 100 سرخ اونٹ کی لالچ میں آ جائے تو وہ دھوکہ دے دے اور خیانت کر جائے، بدعہدی کر جائے، وعدہ خلافی کر جائے. نہیں، آپ اس غیر مسلم سے سودا کر رہے ہیں. اس بات کی دلیل اور اس بات کی بہت بڑا سبق ہے یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سماج کے غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ، جو سیکولر ذہن کے لوگ تھے، جو انسانیت نواز لوگ تھے اور لوگوں کے ہمدردی، لوگوں کے غم اور دکھ کو سمجھنے والے تھے، ایسے کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کرتے تھے، ان سے سودا کرتے تھے، ان سے لین دین کرتے تھے. آپ نے کافر سے سودا کیا اور وہ کافر آپ کی باتوں پر بالکل ڈٹا رہا اور چند پیسوں کے لیے اس اجرت کو گوارا کر لیا، مگر اس بڑی دولت کو ٹھکرا دیا جو ایک بہت بڑا انعام دیا جا رہا تھا، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے کروڑوں کی ملکیت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ غیر مسلموں کے ہدیے کو قبول کرتے تھے، غیر مسلم بادشاہوں کی ہدیے کو قبول کرتے تھے. آپ غیر مسلموں کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اگر ہدیہ دینے کی تاکید کرتے تھے. غیر مسلم بادشاہ مقوقس مصر کا جو بادشاہ ہے، اس نے آپ کو ہدیے میں ایک سفید کھچر، 2 جوڑا اور 2 لونڈی آپ کو ہدیہ میں دیا تھا. آپ نے اس کے ہدیے کو قبول کیا. ایک لونڈی کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور ایک لونڈی کو آپ نے کسی صحابی کو دے دیا. وہ لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہیں. انہیں کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے اور چند مہینوں میں ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کافروں کے ساتھ کیسا تھا، اس کو دیکھنا ہے تو ایک بہت بڑی نظیر یہ کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب وہی مکہ کے غیر مسلم، مکہ کے کافر ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، کافر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے سال آپ کو اقتدار حکومت ملنے کے بعد آپ نے سبوں کو معاف کر دیا، سبوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. سارے جو کافر تھے، جو ظالم تھے، جو گناہگار تھے، نبی کو ستانے والے تھے، صحابہ کرام کو ستانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے، راستہ روکنے والے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے تھے، گھروں سے نکالنے والے تھے، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے والے تھے، آپ نے ان تمام کافروں کو معاف کر دیا اور کہا تم جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اس حسن اخلاق کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعامل اور اچھا برتاؤ کی وجہ سے وہ مکہ کے سارے کافر دار اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ یہاں وہ کافر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، صحابہ کرام کو مارتے تھے، راستہ روکتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، طرح طرح کی مصیبت اور پریشانی میں کافر لوگ پیش رہا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اقتدار آیا، پاور آیا اور قوت آئی، حکومت آئی، آپ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے سارے کافروں کو معاف کر دیا. اس معافی اور اس نے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کافر ایمان لے کر کے آئے اور مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال تھے اور مدینہ کے اندر 10 سال تھے. 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی ہے اور 40 سال آپ کی جو مکی زندگی ہے، جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. اس 63 سالہ زندگی کے اندر آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کافر کو نہیں مارا ہے، کسی کافر کو نہیں ستایا ہے، کسی غیر مسلم کو نہیں تکلیف دی ہے، کسی کا راستہ نہیں روکا ہے اور نہ ہی کسی کافر کو مارنے کی پلاننگ کی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے صرف کفار قریش،
قریش کے جو کافر تھے صرف وہی لوگ 10 بار نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کافر کو، کسی بھی غیر مسلم کو مارنے اور تکلیف پہنچانے، ہاتھ اٹھانے کی بھی آپ نے کیا ہے کبھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، 10 سال تک مدینہ میں تھے، مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے، مدینہ میں آپ نے جو کام شروع کیا، اس کام کی نوعیت ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے آس پاس، مدینہ کے آس پاس کی یہودیوں کو جوڑ کے رکھا، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی پلاننگ کی، معاہدہ کیا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حملہ ہوتا ہے تو تم کو ساتھ دینا پڑے گا، تمہارے ساتھ اگر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مل جل کر کے آپ رہے۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے، اس کو سوچیں ہم کہ آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے ایک یہودی سے سودا کیا ہے، ایک غیر مسلم اور ایک یہودی سے آپ نے سودا کیا، اس سے قرض میں آپ نے اناج لیا ہے، اناج آپ نے قرض لیا ہے، کس سے؟ یہودی سے۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ مقروض تھے، آپ کا قرض کس سے تھا؟ یہودی سے تھا، لین دین کس سے تھا؟ یہودی سے تھا۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اس قرض سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک آپ نے یہودی سے یا کسی بھی غیر مسلم سے کوئی بغاوت اور کوئی نفرت آپ اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ یہودی سے آپ نے پیسہ، آپ نے مال لیا تھا، قرضے میں، ادھار میں آپ نے اناج لیا تھا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے نان مسلم کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، جو نرم مزاج ہیں، جو ہمارے دکھ درد کو سمجھنے والے ہیں، جو انسانیت نواز ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ ہم نرمی کریں، احسان کریں، حسن سلوک کریں، خرچ کریں۔ اسلام اس سے پھیلا، اسی اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا جو ایک 8 مساری بتلایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال 8 لوگوں پر خرچ کیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو سماج کا نان مسلم غیر مسلم ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ ایک سماج کا نان مسلم غیر مسلم ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق اسلام میں سبق پڑھایا گیا کہ مسلمانوں، سماج اور معاشرے میں جو غیر مسلم اور نان مسلم ہیں ان کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے۔ اس اخلاق کی آج ضرورت ہے، اس اخلاق کو آج لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کی جو صورتحال ہے، جو سماج کا جو نظم اور ضبط جو بنا ہوا ہے، اور جو سماج کی جو کیا ہے سوچ ہے، کیسی سوچ ہے آپ سوچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اخلاق کی بات کریں کہ آپ غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا اخلاق مسلمانوں کے ساتھ کتنا گرا ہوا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کو ہم بیان کریں تو کیسے بیان کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اس اخلاق کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس اخلاق کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو ہمارے دشمن نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا جو اسلام نے سبق دیا ہے، اس سبق کو ہم عملی زندگی میں نافذ کریں، اور سارے کافر کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ سارے کافر ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان سے لین دین کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ ہمارے اسلام کا جو سبق ہے، اس کو ہم کبھی نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس سیرت پر بھی ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔